شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عید قربان کی قربانی اور اس کی جو سنت اور اس کی جو فضیلت اور اس کے ثواب اور اس کی شرائط کے سلسلے میں یہ ہمارا سلسلہ گفتگو ہے. ایک جو احکام شریعت اسلامی ہے اس کے ایک ظاہری ایک احکام ہے، اس کے ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ اس کے ایک روح ہے، اس کے اندر جو احکام کے اندر وہ ہے نیت ہے. انما الاعمال بالنیات. جتنی نیت جو ہے نا وہ پاک ہوگی اتنے اس عمل کے جو ہے نا وزن بڑھ جاتے ہیں. ہر عمل کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اس کے علاوہ بھی جو عمل انجام دیتا ہے، انسان اس پر عمل کرتا ہے، اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے پیچھے دیکھتے ہیں تو اس کے انسان کی زندگی کے اوپر، دنیا کی زندگی کے اوپر کچھ اثرات ہوتے ہیں. جیسے آپ کو گرمی ہے، آپ جب شربت پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو آپ کو سکون مل جاتے ہیں، یعنی روحی طور پر. اس طرح سے پیاس کی وہ گرمی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. انسان کی بدن پر جو اثرات، جب مثلا انسان کو غصہ آتے ہیں چہرے سے نمودار ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ بندہ جو ہے نا اس کو غصہ آیا. یہ خوف ہو چہرے سے پتہ چلتا ہے. عیناً اسی طرح سے انسان کا جو اعمال ہے، شرعی جو اعمال ہے، نماز، روزہ، حج، قربانی، ان تمام کا بھی انسان کی زندگی کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو یہ قربانی بھی انہی میں سے ایک چیز ہے. ایک ظاہری جو آپ کو حکم دیا گیا یہ قربانی کرو، یہ ثواب ہے، گناہ کے معاف ہوں گا، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کے علاوہ جو آپ یہ قربانی کرتے ہیں تو انسان کی اس دنیا کے اندر اس کی زندگی پر جو اس کی اثرات ہیں. تو حقیقت قربانی کیا ہے، قربان کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے. اس طرح سے اگر اس کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے قربانی کے جو آغاز جو ہوا ہے، جہاں سے ابتدا کی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اہمیت آپ سمجھ لیں گے تو قربانی کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے میں، اپنے اوپر اس کو لاگو کرنے میں آسانی ہو جاتے ہیں. وہ ایسا ہے جیسے حضرت ابراہیم کو اگر آپ دیکھ لیں، بت شکن ہے. یہ تو سنت ابراہیم ہی ہے، وہاں سے چلے ہیں اس لیے وہ بت شکن ہے. اب ابراہیم بت شکن پورا زندگی خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا، توحید کی راہ میں لڑنے والا، آخر میں نار نمرود میں بھی پھینکا گیا انجینئر کے ذریعے سے. بہت ایسے تنگ کیا ہوا ابراہیم. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے ابراہیم کے گھر کے اندر جو اس کی بیوی ہے وہ مکمل طور پر نازا ہے، جن کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتا. عمر رسیدہ ہے، 90 سال سے اوپر چلے گئے ہیں دونوں کا، 100 سال سے، جہاں بچہ ہونا بہت مشکل ہے. اور پورے زندگی کبھی خدا سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، اور اسی نا امیدی کی اس منزل میں آ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اور آخری عمر کی 100 سال سے اوپر جب چلے جاتے ہیں، اور اس وقت خداوند عالم نے اس کو ایک بیٹا عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کتنی خوشی ہوگی، کتنا پیار اور محبت اس بچے کے ساتھ. اور جب وہ بچہ فلما بلغ السعی، جب چلنے پھرنے پہ، دوڑنے پہ آ جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے خوشی کا وہ منزل آ جاتے ہیں، اور وہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے. اس کو دیکھ کے، بچے کو دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں. جب اس منزل پہ آنے کے بعد خدا کی طرف سے اگر یہ حکم ہو جائے کہ بیٹے کو آپ نے قربانی کرنا ہے، اس کو راہ خدا میں ذبح کرنا ہے. اب آپ ذرا سوچ لیں، وہ ماں باپ جب ان کو بشارت دی گئی کہ آپ کو بیٹا ہوگا، کہتے ہیں کیسے ہمارے ہاں بیٹا ہوں گے، ہم جو ہے نا اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں. تو اس منزل پہ اگر یہاں پر قربانی کے وہ منزل آ جاتے ہیں. اب قربانی یہاں پر یہ سادگی سے نہیں ہے. اب قربانی کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا، کیسے قربانی کرنا ہے، وہ بھی ذرا سوچ لیں. اس کے ہاتھ پاؤں باندھنا ہوگا، اپنے پاؤں کے نیچے، گھٹنے کے نیچے
اس کو دبانا ہوگا، اس کے بعد چھری جو ہاتھ میں لینا ہوگا اور سر کو جو ہے نا پیچھے کی طرف موڑنا ہوگا تاکہ گلا جو ہے نا وہ صاف ہو جائیں، جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا کیا ہے چمڑے جمع نہ ہو جائیں، کاٹنے میں آسان ہو جائیں اور مکمل طور پر وہ چھری کے اندر سے گزرنا ہے۔ اب اسی طرح سے دبا کے رہنا ہے تاکہ اس کے جان نکلنے تک، جیسے حیوان آپ ذبح کرتے ہیں اس کو پکڑ کے رہتا ہے جہاں تک وہ بے جان ہو جاتے ہیں، مکمل طور پر حرکت سے رہ جاتے ہیں۔ اب اس منزل پہ آ کر اس کو قربانی کرنا ہے، تو یہ سب کچھ پہلے سے ذہن میں لینا ہوگا، پھر وہاں پر جا کے یہ قربانی کرنا ہے تو کتنا مراحل سے گزرنا ہوگا، کیسے گزرتے ہیں، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اب یہاں پر یہ قربانی ہے جو اس کے لیے، جیسے یہ جو نیت ہے قربانی کے لیے کہا گیا یہ کرنا ہے، تو اسی لیے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا ابراہیم۔ اس کو ذبح عظیم جو ہے نا وہ کہا گیا ہے اس میں سے، کیونکہ وہاں پر ذبح تو ہوا نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں جو نیت کر کے اس مرحلے تک جاتے ہیں تو وہی دل کے اندر سے وہ نیت ہے، میں یہاں تک آ کر وہ چھری چلا کر اس کے جان نکلنے تک اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے رہنا ہے، تو وہ مرحلہ تک جہاں تک آ جاتے ہیں تو حقیقت میں وہ قربانی ہے جو دل کے اندر ہے۔ تو یہ اگر سوچا جائے تو ہر انسان کے لیے الگ الگ مرحلہ ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے الگ الگ کوئی چیز اس کے لیے پیاری ہے۔ اب اس کو قربانی کرنا ہے، وہ کیسے قربانی ہوگا، کیسے فدا کرنا ہے خدا کی راہ میں، وہ ہر ایک الگ ہو جائیں گے انہی میں سے۔ آخری رمی جمرات کے بعد جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو قربانی کرنا ہے تو پہلے سے نہیں، دوسرے سے نہیں، اور تیسرے پر جب پہنچ جاتے ہیں، بڑے شیطان پہ جب آ جاتے ہیں تو اس کو جو ہے نا کوئی ہے رمی جمرات کرتے ہیں اسی میں سے۔ یہاں پر مناسک کی نہیں ہے، معانی حج ہے، معانی حج الگ ہے، مناسک حج جو ہے نا کیا ہے الگ چیز ہے۔ معانی حج یہ ہے کہ آپ جب احرام کے لیے غسل کرتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہ سے دھونا ہوتا ہے، احرام پہنتے ہیں تو گناہ کے لباس کو اتار کر اطاعت اور لبیک خدا کی ندا پر آواز کی اس لباس کو، اطاعت کے لباس کو پہننا ہوتا ہے۔ طواف توحید کے اطراف میں توحید پر لبیک کہنا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے ایک معنوی جو حج ہوتے ہیں، اسی لیے حج مکمل طور پر ابتدا سے انتہا تک نیتوں کے اوپر ہے، نیت کے ساتھ ہے اسی میں سے، باقی میں جو ہے کیا ہے کچھ اور ہو جاتے ہیں، لیکن حج میں آ جاتے ہیں مکمل جو ہے وہ اس منزل پہ آتے ہیں۔ اگر جہاد ہے، نیت نہیں ہے، پھر بھی جو ہے کیا ہے کسی کو مار دیتا ہے، انسان کو وہاں پر ثواب مل جاتا ہے انہی میں سے۔ حج میں اگر کسی بھی عمل کے اندر، حج کے اندر اگر نیت نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، وہاں پر انسان کے لیے سب کچھ بیکار ہے، وہاں پر کوئی عمل اس پر صحیح نہیں ہے، ایک حرکتوں کا مجموعہ رہ جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے حج کو بلایا گیا تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کو بلاؤ۔ جب کعبہ کو بنوا کر اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم لوگوں کو بلائیں حج کے لیے، تو ابراہیم نے آواز دے دی ایک، ادھر سے جبرائیل نے آواز دے دی دو، اور ادھر سے شیطان نے بھی آواز دیا آؤ کعبے پہ حج کے لیے، تینوں نے آواز دی ہے، تینوں نے بلایا کعبے کے حج کے لیے۔ تو حج کا مجموعے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جب ابراہیم نے بلایا تو جو جن ارواح نے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہہ دی وہ الگ حاجی ہیں، اور جن ارواح نے عالم میں جبرائیل کی آواز پر لبیک کہہ دیے وہ الگ گروہ بن گیا، اور جنہوں نے شیطان کی آواز پر لبیک کہہ دی وہ الگ گروہ بن گیا۔ جو ابراہیم کی آواز پر لبیک کہہ کے جو جاتے ہیں تو ادھر سے جب نکل کے جاتے ہیں حج کے لیے، وہ وہاں پر جا کر وہی ہے جو معنوی حج ہے اس کو کر کے آتے ہیں، یعنی وہ اس مرحلے میں بڑھاپے میں 100 سال کے بعد بھی اپنے جوان بیٹے کو قربان گاہ پہ لے جانے کے لیے تیار ہو کے آتا ہے۔ وہ حاجی جب واپس آتے ہیں تو بت شکن بن کے آتے ہیں، نار نمرود میں جانے کے لیے، دین کے لیے اپنے آپ کو اس آگ میں بھی، اس جنگ میں بھی، معاشرے کی اس برائی کے گرداب میں اترنے کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں، جہاد کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں، حاجی بن کے آتے ہیں مکمل طور پر۔ جب واپس آتے ہیں، جب مولا امام سعدی کے پاس کوئی شخص آتے ہیں
یا ابن رسول اللہ میں زیارت پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا تم واپس نہیں آنا۔ مولا میں نے آپ کی دعا لینے کے لیے آ گیا، آپ تو بد دعا کریں میرے لیے۔ تو مولا نے کہا نہیں، تم ابھی جو گیا ہے وہ واپس نہیں آنا، یعنی حاجی بن کے آنا ہے، زائر بن کے آنا ہے، اپنے زندگی کو بدل کر کے آنا ہے، یہ مقصد ہے وہاں پر۔ تو یہ وہ بت شکن بن کے آئیں گے، ابراہیم بن کے آئے گا، اسماعیل کو دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو کے آئیں گے، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو کے آئیں گے، بواد غیر زر اس صحرا میں چھوڑنے کے لیے۔ اور جنہوں نے جبریل کی آواز پر لبیک کہہ دیا وہ وہاں پر حج کے موسم میں اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی فرشتہ خلق کرتا ہے، اسی کی شکل میں اس کے لیے حجی ہر سال کرتے ہیں وہاں پر۔ اور جنہوں نے شیطان کی آواز پر لبیک کہتا ہے وہ ایک اعمال سلسلہ مناسک کو اعمال کو انجام دے کے آتے ہیں، معنویات سے اس کا توجہ ہی نہیں ہے، حج کی جو معنویات ہے اس سے توجہ نہیں ہے، نیت سے اس کا سروکار نہیں ہے، وہ عزت کے لیے دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو، یا مال ہے مال خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو حج کہلوانے کے لیے چلے جاتے ہیں، جو گیا تھا وہی واپس آ جاتے ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتا۔ تو وہ صرف وہی اعمال مجموعے کا نام مناسک کا انجام دے دیا، لیکن حج انجام نہیں دیا۔ اب یہاں پر جو ہے نا کیا ہے، حج پر جہاں پر جو ہے نا جاتے ہیں تو اس کا جو ہے نا کیا ہے، کہاں سے ہے، کدھر سے ہے، تو وہ قربانی جو ہے نا ہر ایک کے لیے عالم اس عالم میں آ جاتے ہیں، انسان جو ہے نا کیا ہے قربانی کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کا اسماعیل الگ ہے، جیسے مثلا ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اسماعیل ہوتا ہے۔ جو حضرت ابراہیم کا اسماعیل تھا تو وہ وہی تھا جو بیٹا تھا، جو میں نے اس کی اہمیت کو بیان کیا، اس کو قربانی دینا تھا، تو وہ تو ابراہیم کا تھا، تو اس نے قربانی دے دیا، اس نے قربانی تو دے دیا نا، مکمل طور پر دل میں مکمل ہو گیا، چھری بھی لے لیا، رسی بھی لے لیا، بیٹے کو باندھ دیا، سب کچھ کر دیا، قربانی ہو گئی، کیونکہ نیت کے ساتھ ہے، حج نیات سے ہوتے ہیں، اسی لیے مکمل ہو گیا، وہاں پر آخری مرحلے تک چلا گیا، کیونکہ اس نے سوچا وہاں تک میں نے جانا ہے جہاں کے بچے کی روح نکلنے تک میں نے اس کو دبا کے رہنا ہے، وہ مرحلہ ہے۔ اب ہمارا اسماعیل کیا ہے؟ کسی کے اسماعیل مقام ہے، پوسٹ ہے، کرسی ہے، کسی کا مقام اس کی اپنے عزت ہے، آبرو ہے، ذرا غور کرنا ہے ان مطالب کی طرف۔ کسی کا جو ہے نا کیا ہے مقام جو ہے نا اسماعیل اس کا جو ہے نا مرتبہ ہے، کسی کا اس کا شغل ہے، اسی کا کام ہے جو وہ کر رہا ہے، کسی کا جو ہے نا اسماعیل جو ہے نا اس کا پیسہ ہے، کسی کا اسماعیل اس کا گھر ہے، کسی کا اسماعیل اس کا باغ ہے، کسی کا اسماعیل جو ہے نا اس کی گاڑی ہے، کسی کا اس کا اسماعیل جو ہے نا وہ معشوق ہے، کسی کا اس کا بچہ ہے، گھرانہ ہے، کسی کا علم ہے، اس کا اسماعیل ہے، علم ہے، جیسے مثلا انسان اسی علم سے حجاب اکبر بن جاتے ہیں، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، علم جو ہے نا اسی سے۔ شیطان کو شیطان کس نے بنا دیا؟ شیطان کو عبادت نے شیطان بنا دیا، کثرت عبادت کی وجہ سے۔ تو وہاں پر وہ اپنے آپ جو سجدہ و سجود اور رکوع جو ہو رہا تھا اس کا تھا، قربانی کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا اپنے عبادت کی، اس کو قربان کرتا اس اسماعیل کو، تب وہ شیطان نہیں بنتا، وہاں پر آدم کے سامنے جھکتا۔ تو کسی کا جو ہے نا علم ہے، کسی کا رتبہ ہے، کسی کا ہنر ہے، کام ہے، کسی کی روحانیت ہے، کسی کے لباس اس کے اسماعیل ہے، کسی کا نام اس کا اسماعیل ہے، کسی کا جو ہے نا نام، کسی کی جان ہے، کسی کا جوان ہے، کسی کا خوبصورتی ہے، تو پتہ نہیں کس کا اسماعیل کیا ہے، کسی کا کیا ہے، کون سا ہے۔ تو یہ تمام اسماعیل جو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، وہ قربانی کرنے کی، قربانگاہ پہ لے کے جانے کے لیے تیار ہونا، اسی سے جو انسان جو ہے نا وہ حاجی کا۔ لیکن ابراہیم کا جو اسماعیل تھا اس کا جو ہے نا وہ فرزند تھا، سن رسیدہ انسان ہے، عمر کی جو آخری حصہ ہے، اپنے ایک صدی پر محیط، مشکلات، اس تنہائی میں، اس سختی میں، فرعون جیسے اس میں، نمرود جیسے اس ظالم اس بادشاہ کے دور میں، اور اس گھر کے اندر وہ پریشانی جو ان کے اندر جو اس کا جو چاچا ہے جو سرسد ترین بت پرست ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کیفیت کے ساتھ، ان مشکلات کے ساتھ، جب اس وقت آخر میں وہ بیٹا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کرتا ہے، اب وہ مکمل طور پر اس کی پوری عمر کا انتظار کا ثمر ہے اسماعیل،
صدی کے رنج و غم کا صلہ ہے اسماعیل، ماجرائے زندگی پر ماجرا سخت ترین اس زندگی کے آخری جو حاصل ہے وہ ہے اسماعیل۔ ایک بوڑھے باپ کی تنہائی میں آخری جو پسر ہے وہ اسماعیل۔ اب اس میں یہ مرحلہ آ کر اس قربان گاہ پہ جب لے کے جاتے ہیں تو اس قربانی کو راہ خدا میں دینے کے لیے وہ مرحلہ آ جاتے ہیں، خدا کی طرف سے جب اوپر سے ندا آتے ہیں، قد صدقتا، آپ نے ابراہیم سچ کر کے دکھایا۔ اور یہاں پر بھی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بیٹے سے پوچھا ہو، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، ماذا ترى، آپ کیا دیکھیں گے؟ بیٹے سے مشورہ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا بابا انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، آپ اپنے خواب کو سچ کر کے دکھائیں، انشاءاللہ میں صابر ہوں گا۔ یہ وہ اخلاص کا نتیجہ ہے۔ 30 لاکھ انسان اسی ایک جو کام ہے اسماعیل کی، اس کی قربانی کر کے، کل میں نے وہ جو ثواب کے بارے میں بتایا تھا، قربانی کی کتنا ثواب ہے، وہ سارا اسماعیل کے کھاتے میں جاتے ہیں، حضرت ابراہیم کے کھاتے میں جاتے ہیں، ثواب ان کو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنے قربانی دی ہے۔ تو یہ اس کی سنت کے اوپر عمل ہو رہا ہے، خدا کی راہ میں قربانی دے رہا ہے، اس کی اخلاص کا نتیجہ ہے، اس کی خلوص کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جو ہم قربانی دیتا ہے، جو راہ الہی میں قربان کرتے ہیں، اس میں ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں اس کے اندر دکھاوا نہ ہو۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت فرمائیں، آج کل تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا قربانی کرنا ہے، فلانی نے مثلا 30,000 میں لیا ہے، میں تو 40 میں لوں گا، فلانی نے اتنا قد بلند جو ہے نا وہ کیا ہے بکرا لیا ہے تو میں نے تو 50,000 میں لینا ہے۔ اور ٹھیک ہے، یہ دہے عشرہ کی اس میں پہلے والے دہے میں ذی الحجہ میں خریدنا ہے اور گھر میں رکھنا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں جتنے جو اس کے اندر معنویات کی قربانی دینے کی وہ چیز معنویات ہمارے اندر نہیں ہے، وہ نیت جو اس کے لیے کہا گیا تھا وہ نیت نہیں ہے۔ نیت جب نہیں ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ قربانی نہ غریب غربا میں جاتے ہیں، نہ رشتہ داروں میں جاتے ہیں، نہ ہمسایوں میں جاتا ہے۔ اور یہ تو چلو ظاہری تھا، گوشت والی گرمی کے موسم میں وہ تو ہفتے کے بعد تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو میں نے کہا تھا معنویات کی طرف جو قربانی دینے کے لیے تیار ہے، تو اپنے جو قربانی دینے والے اندر کی جو اسماعیل کو قربانی دینا ہے تو رشتہ دار سے دوری ہے، وہاں پر قربانی نہیں دے رہا۔ اب بکرے کو دمبے کو تو قربانی دے رہا ہے، لیکن اپنے اندر کی انا کی قربانی تو نہیں دے رہا ہے، اپنے تکبر کی قربانی تو نہیں دے رہا ہے، ہمسائی کا خیال نہیں ہے، رشتہ داروں کا خیال نہیں ہے، ماں باپ کا خیال نہیں ہے۔ ڈاؤن لوڈ کر کے ایک لڑکی کو ڈاؤن لوڈ کر کے گھر میں لے کے آ جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں میں تمہاری ماں باپ کی نوکر نہیں ہوں۔ اس طرح سے معاشرہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن اس میں بدتر حالت میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ امتحان بھی سختی سے لے رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کیونکہ ہم نے حقیقت قربانی کو نہیں سمجھا، معنوی قربانی کو ہم نے نہیں سمجھا، معنوی قربانی کو سمجھ لیتا تو میں اپنے اندر کی جو اسماعیل کو عزیز چیز کو جن کا میں نے نام لیا تھا ان کو قربانی کرتا، تو آج معاشرہ اسلامی بن جاتا۔ آج معاشرہ جو ہے نا پیار اور محبت سے ان چیزوں سے بھر جاتے ہیں، اور الفت اور محبت سے بھر جاتے ہیں، سکون کی زندگی پہ آ جاتے ہیں۔ دن بدن مہنگائی ہے، پریشانی ہے، سختی ہے، تو ہم حقیقت قربانی کو سمجھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں معنوی طور پر حقیقت قربانی کو سمجھ کر اپنے اندر کی جو عزیز چیز ہے اسماعیل ہے اس کو قربان کر کے اور پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك